بے پروائی ویکھ سجن دی جتھے کسے دی بیش نہ جاوے انہیں تاجا والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے آزم کسے نو کارا مل دئی کوئی کعبے خالی آوے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم کرامت کو نہیں مانتے، ہمیں کیا پتہ کرامت کیا ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لو، یہ اللہ کی کرامت ہے کہ جب ایک شخص اپنے گھر سے ایک سفر کا ارادہ لیے آیا تھا، اس نے یہ سوچا، کہا کہ آج کی شام میں نے اپنے محبوب کے گھر کرنی ہے، لاکھوں لوگ رکاوٹ بنے، جو لے کے جانے والے تھے وہی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہ تو یہ کہہ کے آیا تھا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ وہ تو اس امید سے آیا تھا، وہ تو یہ چاہت لے کے آیا تھا، کون شخص اس کے یہ سفر کی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ پاسپورٹ کے اوپر القذافی لکھنے کی وجہ سے اگر اسے رد کر دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی بقیوں کو نہیں پہنچنے دیتے منزل تک۔ بعض لوگوں کا ارادہ ان کی منزل ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت ذوق کو دیکھتے ہیں، محبت کو دیکھتے ہیں، چاہت کو دیکھتے ہیں۔ آپ اس کو کرامت کہیں یا اللہ کی طرف سے امتحان کہیں، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ ایک دفعہ اگر جہاز پرواز کر چکا تھا وہ شخص واپس نہیں گیا، امید لگا کے بیٹھا تھا، مجھے امید ہے کہ میں اتنی محبت سے آیا ہوں، کون مجھے رد کر سکتا ہے؟ جب جس کے دربار میں نے جانا ہے اس کے ہاں قبولیت ہے تو دنیا والوں کو کیا کرنا ہے؟ دنیا والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتی ہے کمال۔ آج ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص نے ہمیں چھوڑ دیا، فلاں شخص کو میں نے چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جسے اللہ رب العزت عزت دے، جسے اللہ تعالیٰ منزل دینا چاہیں، کوئی ایک شخص بھی ان کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ زندہ مثال ہے۔ لاکھوں لوگ حج پہ جاتے ہیں، لاکھوں لوگوں نے حج کیا، خدا کی قسم یہ شخص نستعینہ کا مصداق ہے، چن لیا گیا ہے، اور واقعہ تک اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟